وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پارے میں، بلکہ اس سے پہلے بھی 10ویں پارے میں جنگ تبوک کا تذکرہ کیا اور ایک تاریخ کو بیان کیا، ایک ہسٹری کو بیان کیا کہ جنگ تبوک کی تاریخ کیا ہے، اس میں کیا ہوا، لوگوں نے کیا کیا، کیسے اس میں سے منافقین جو ہے انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے تو اس وقت معلوم یہ ہوا کہ روم کے لوگ جو ہے مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی معیت میں نکلے اور کہا کہ وہ لوگ کیا ہم پر حملہ کریں گے، ہم ہی ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور نکل پڑے. کتنے لوگ تھے؟ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 لوگ تھے. 30,000 کی فوج لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حملہ کے لیے، جنگ کے لیے. تو اس فوج میں کچھ لوگ چھوٹ گئے تھے. چھوٹنے والوں کی 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت میں صرف 3 لوگ ہیں جو نہیں جا پائے تھے، اور ایک جماعت جو ہے وہ کثیر تعداد میں ایک جماعت تھی، منافقین کی جماعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، سواریاں تیار کر لو، سفر میں نکلنا ہے، 900 کلومیٹر چل کے جانا ہے. آج کا زمانہ نہیں کہ آج بیٹھے 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. ہزاروں کلومیٹر جو ہے گھنٹوں میں سفر طے ہو رہا ہے. اس زمانے میں جبکہ وہ گھوڑوں کا زمانہ ہے، اونٹوں کا زمانہ ہے، گدھوں کا زمانہ، خچر کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 30,000 صحابہ کرام کو لے کر 900 کلومیٹر چل کے جانا ہے. تبوک جو ہے یہ اصل میں بارڈر ہے، اس کے بعد میں روم کا علاقہ شروع ہوتا ہے. نکلے، کہا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ مال جمع کرو، تم لوگ پیسہ جمع کرو، جو چیز ہو سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر سے لے کے آئے. صحابہ لے کے آئے جتنا ہو سکا جس سے، کیونکہ 30,000 لوگ آج بھی معمولی دیکھیں. اگر 50 لوگ مل کے کہیں جا رہے ہوں، کہیں جانے کا اگر پلان بنایا ہو، کہیں ٹرپ اگر نکل رہی ہے تو سب سے پیسہ لیا جاتا ہے کہ بھئی خرچہ لمبا ہے، 50 لوگ ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، چلو پیسہ دو. اور 1 دن کا اگر سفر ہے تب بھی کتنا پیسہ لیا جاتا ہے. 5 دن کا ہو، ارے بھائی 5 دن کا ہے اتنا پیسہ ہوگا، ایک آدمی سے 5-5 ہزار 10-10 ہزار لے لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر 1-2 دن کا معاملہ نہیں تھا، پورے 50 دن کا معاملہ تھا کہ جانا ہے، 50 دن تک رہنا ہے. 50 دن کا خرچہ جو ہے وہ کافی بڑا خرچہ ہے. صحابہ نے جتنا ہوا خود سے کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا. مورخین بیان کرتے ہیں، پڑھیں گے تو دل دہل کے رہ جائے گا. مورخین بیان کرتے ہیں کہ شروع میں تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن بعد میں جو ہے اتنی بھوکمری پڑ گئی، صحابہ کے درمیان اتنا ماحول خراب ہو گیا کھانے پینے کو لے کر کے کہ پھر ایک ایک صحابی ایک ایک کھجور کھا کے ایک ایک دن گزار رہے تھے۔
ایک ایک صحابی ایک ایک کھجور کھا کے پورا دن گزار رہے تھے، اور آگے کی جو بات ہے نا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پھر حالات اتنے بگڑ گئے کہ ایک کھجور لیتے تھے، 5 لوگ رہتے تھے، ایک صحابی منہ میں کھجور لیتے تھے، تھوڑا سا کھا کے بازو والے کو دے دیتے تھے، وہ تھوڑا سا کھا لیتے تھے، بازو والے کو دے دیتے تھے۔ ایک کھجور کی یہ قیمت ہے کہ 5 صحابہ کرام جو ہے ایک کھجور کھا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو کیا عذاب ملے گی جو میرے نبی کو اتنا پریشان کیا، ہمارے پیارے حبیب کو، ہمارے پیارے رسول کو اتنا پریشان کیا، ان کے ماننے والے صحابہ کو اتنا پریشان کیا۔ ایک ایک کھجور کھا کر وہ سفر کرنے لگے، اور پھر 5 لوگ ایک کھجور کھا کے سفر کرنے لگے، سفر میں پہنچے۔ پھر وہاں جا کر جب پڑاؤ ڈالا تو جو قیصر تھا وہاں کا بادشاہ دیکھتا ہے، بڑا پریشان ہو گیا، ارے یہ 30,000 کی فوج لے کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو معمولی 10,000 تھے، اور میرے ادھر 1,00,000 کی فوج تھی، اور انہوں نے 10,000 کی فوج نے جو ہے میرے اوپر حملہ کر کے ان کو نصف و نابود کر دیا تھا، اب تو 30,000 ہے اور میری طرف 2,00,000 فوج ہے، یہ تو ہلاک کر دیں گے ہمیں مار کے۔ اس کی ہوا اکھڑ گئی وہاں پر، کہنے لگا کہ نہیں کریں گے جنگ، لیکن بہر کے بعد میں وہ جنگ ہوئی، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کو فتح یابی ملی اور صحابہ کرام لوٹے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ تو پہلی جماعت جو ہے وہ منافقین کی جماعت ہے کہ اے لوگوں جاؤ اپنے گھروں سے مال لے کر راؤ، سفر میں نکلنا ہے۔ تو منافقین کی جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے تو نہیں ہو پائے گا، ہمارا یہ ہے وہ ہے، ایسا ویسا، طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے اور بہانہ کرنے لگے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ اور جو صحابہ کی جماعت تھی وہ 3 لوگوں کی جماعت تھی، وہ 3 صحابہ کرام تھے جو نہیں آ پائے تھے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پھر بعد میں ان کی توبہ قبول کی، اس کا بیان قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ 3 صحابہ جو نہیں جا پائے تھے، یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ سارے صحابہ تیار ہو جاؤ اور تیاری کر لو۔ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا سواری کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے نبی تھے، اتنی فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ کہا کہ اے میرے صحابہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو یہ صحابہ کے جانے کے لیے مر رہے ہیں، اور ادھر ایک دوسری جماعت منافقوں کی جماعت جو ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ کیوں یہ بہانے کیوں تلاش کر رہے تھے منافقین؟ اس لیے کہ یہ ڈر گئے، سہم گئے، خوف کھا گئے کہ ابھی جو سامنے والی فوج ہے وہ اتنی خطرناک اور اتنی پاورفل فوج ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ وہ اس وقت کی سپر پاور ملک اور اس وقت کی سب سے سپر پاور فوج تھی۔ جس طرح سے مانا جاتا ہے کہ امریکہ بھی سپر پاور ہے، اسی طرح سے اس دور میں سب سے زیادہ طاقتور فوج جو ہے ایران روم کے پاس تھا۔ کہا کہ یہ لوگ جائیں گے لڑیں گے تو یہ کہاں لوٹ کے آنے والے، وہ لوگ تو سب کے سب ان کو کچل دیں گے، مار دیں گے، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ ڈر رہے تھے منافقین کہ ہم تو نہیں جانے والے، اور ادھر ایک طرف صحابہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ پاری کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ مدینہ واپس آ جائیں گے، اور مدینہ واپس آ جانے کے بعد جب ان کفار و مشرکین سے، ان منافقین سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں نہیں آئے، تو قرآن کے الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ پھر اپنا عذر بیان کریں گے، اپنی پریشانیاں بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی ہماری یہ پریشانی تھی اسی لیے ہم نہیں آ پائے۔ اچھا
یہ پریشانی بیان کریں گے، اپنے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی چیزیں یہ بیان کریں گے کہ اس لیے ہم نہیں آ پائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، قل، اے میرے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے گا، لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، میرے پاس یہ ہیلے بہانے نہ پیش کرو، میرے پاس یہ جو ہے بہانے اور طرح طرح کی باتیں پیش نہ کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں خبر کر دی ہے، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم لوگ سب کے سب منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کا نزول فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب جب آپ واپس آ جائیں گے تو یہ بہانے تلاش کریں گے، بہانے پیش کریں گے کہ ہم اس لیے نہیں آ پائے، لیکن آپ ان کے بہانوں کو مانیے گا نہیں اور یہ کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ اور یہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد میں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اے میرے پیارے حبیب یہ لوگ جو ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، حلف اٹھائیں گے، قسم کھائیں گے کہ اے اللہ کے نبی قسم کھا کے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، ہمارے پاس یہ پریشانی تھی اسی لیے ہم نہیں آ پائے، ہم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے میرے پیارے حبیب اگر آپ ان سے مان لیتے ہیں اور ان کی بات کو مان لیتے ہیں اور اگر آپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو آپ راضی ہو جائیں، لیکن اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے حبیب ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اگر آپ کو راضی ہونا ہے تو راضی ہو جائے لیکن ہم راضی نہیں ہوں گے ان سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک جماعت تھی، آگے کی ایک جماعت کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اچھا وہ جو جنگ تھی جس میں صحابہ اکرام جیت گئے تھے اور جس جنگ کو یاد کر کے بادشاہ تھوڑا ڈر گیا، ڈگمگا گیا، اس جنگ کا پتہ ہے سپہ سالار کون تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس جنگ میں یہ سپہ سالار بنے اللہ تعالیٰ نے پھر اس جنگ کو فتح یابی نصیب فرمائی، اور حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ ان کو سپہ سالار نہیں بنایا گیا، جان بوجھ کر نہیں بنایا گیا، جبکہ یہ صحت مند تھے، ٹھیک تھے، جوان تھے، طاقتور تھے، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے سپہ سالار نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ یہ جس جنگ میں جاتے وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ صحابہ پریشان، اور یہ صحابہ کا اتنا بھروسہ توکل ان کے اوپر آ گیا، صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان لوگوں کا توکل اللہ سے ہٹ کر اس خالد بن ولید کے اوپر آ جائے، اسی لیے کہا کہ خالد تو اس جنگ میں نہیں جائے گا۔ ایک جنگ میں انہیں جانے نہیں دیا گیا، جانے دیا گیا لیکن سپہ سالار نہیں بنایا گیا، سپہ سالار کسی اور کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بدوؤں کا تذکرہ کیا گیا، جو گاؤں میں اور قبیلے اور قریوں میں رہا کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ کچھ بدو ایسے ہیں جو پلڑا دیکھتے ہیں کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں گے، کون سی ٹیم بھاری ہوگی کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں گے۔ کچھ بدو ایسے تھے جو ٹیم دیکھا کرتے تھے کہ اگر مشرکین جیت گئے تو ہم ان کے پاس چلے جائیں گے اور اگر مسلمان جیت گئے تو ہم ان کے پاس آ جائیں گے۔ یہ بدوؤں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ بدو، کچھ دیہاتی لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیم دیکھ رہے ہیں۔ کون سی ٹیم؟ آج بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم، اچھا یہ ٹیم جیت رہی، چلو اس کی دیکھ رہے کہ بھئی یہ لوگ غالب آ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر تھا، ابھی آہستہ سے ادھر آ جائے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ، آہستہ سے ادھر آ گیا، ابھی اس کی طرف سے بات کرنے لگا، بڑا چیخ رہا تھا ادھر کھڑے ہو کے، اب دیکھا کہ نہیں ادھر سامنے والی جیت رہی ہے، گھوم کے ادھر آ جائے گا۔ تو وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، دیکھ رہے کہ کون جیت رہا ہے، اچھا کافر ہار رہے ہیں، مشرک ہار رہے ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں، چلو مسلمانوں کی ٹیم پہ چلو، مسلمانوں کی ٹیم میں آ گئے۔ اور مسلمانوں کی ٹیم میں کیوں آئے؟ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی ٹیم میں اس لیے آئے تو مسلمان تو جیت ہی رہے ہیں، انہیں تو مال غنیمت ملے گا، اور مال غنیمت جو ملے گا وہ تو ہمیں بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا ہم اگر مسلمان ہو گئے تو۔
اب ہوا یوں کہ یہ لوگ اسلام میں آ گئے، دل سے تو قبول نہیں کیے تھے، تو ان کے اسلام کو تو مانا نہیں جائے گا، اسلام قبول کر لیے، اور ان کا تذکرہ بعد میں ہوگا کہ ان لوگوں نے بعد میں کیا کیا اور ان کی وجہ سے کتنا فساد اور فتنہ ہوا، یہ بعد میں تذکرہ آئے گا۔ یہ لوگ کیا کیے؟ مسلمان بن گئے۔ کیوں بنے؟ تاکہ کوئی جو مال ہے، مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تھوڑے لالچی قسم کے بھی ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ بن گئے مسلمان، معاملہ لینے کے دینے پڑ گیا، معاملہ پورا الٹا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو ہے زکوٰۃ کی آیات نازل فرما دی۔ اب لو لینے کے دے، ملے گا تو کچھ نہیں، لیکن جو ہے اس میں سے پھر دینا پڑے گا، اب دو۔ اب یہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تب تک یہ لوگ جو ہے زکوٰۃ دیتے رہے، اور جب نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے تو یہی وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کا انکار کیے، اور ابو بکر نے ان کے لیے کہا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، نکل گئے اسلام سے، اور انہی کی وجہ سے آج جو ہے صحابہ اکرام پر باتیں کسی جاتی ہیں کہ صحابہ جو ہے اسلام سے انحراف ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر وہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی وجہ سے اتنا بڑا فتنہ ہوا۔ یہ بدو، اسی لیے کہتے ہیں جاہل آدمیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ جو جاہل ہوتا ہے نا، تو شیخ سعدی نے کہا تھا صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن، کہ اگر آدمی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اچھا بنے گا، بروں کی صحبت میں رہے گا تو برا بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اور اگر وہ جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر اس کا علم اس کو کام نہیں دے گا، وہ بھی جاہل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد میں اور ایک بدوؤں کا تذکرہ کیا، اور وہ بدو کیسے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ کچھ بدو ایسے بھی ہیں، کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان بدوؤں کی طرح لالچی نہیں ہے، ان بدوؤں کی طرح جاہل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی بن جائیں، اور وصلوات الرسول، اور رسول کے جو ہے دعاؤں کے مستحق بن جائیں۔ الا انہا قربۃ لہم، اے بدو سنو، ہم یہ اعلان کیے دیتے ہیں کہ تم ہمارے قریبی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کے تعلق سے کہا کہ ہم یہ اعلان کیے دیتے ہیں کہ تم ہمارے قریبی بن گئے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب ہم تمہیں جو ہے اپنی رحمتوں میں داخل کر لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان بدوؤں کا تذکرہ کیا جو اسلام قبول کیے اور سچے دل سے اسلام قبول کیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور انہوں نے پھر جو ہے اس لیے ایمان لایا کہ وہ اللہ کے رحمت کے مستحق بن جائیں، رسول کے دعا کے مستحق بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ جب آپ کے پاس یہ بدو آئیں تو آپ ان کے لیے دعا کر دیا کریں۔ یہ جب زکوٰۃ دے، اللہ تعالیٰ نے کہا، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو بدو لالچ کے انجام میں جو ہے لالچ کے لیے جو ہے وہ اسلام قبول کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو یہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے؟ ایسے زکوٰۃ دیتے تھے جیسے کہ یہ جرمانہ ادا کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں، معلوم ہے ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، جب زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے، میرا نکالوں کہ میری بیوی کا نکالوں، میری بیوی کے پاس، اچھا وہ ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں، مولانا میں وہ دینا تھا میری بیوی کو اتنے پیسے، میں دیا نہیں ہوں تو میں اتنا دے دیتا ہوں، باقی میرے پاس جو پیسہ رہے گا وہ تو اس میں تو زکوٰۃ فرضی نہیں۔ کیسے ہیلے بہانے، کیسے کیسے لوگ جرمانہ سمجھ کے زکوٰۃ ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور آج مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام میں پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔
تو ان کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرے. زکوٰۃ اگر فرض ہے ادا کر دے, اس میں ہیلے بہانے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے پیارے حبیب, جب یہ مومن لوگ جب آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آئیں تو آپ ان کے لیے دعا کر دیا کریں, اس لیے کہ یہ زکوٰۃ دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائے. ایک تو یہ, اور اگر آپ جو ہے کسی کو اگر ان کو دعا دے دیں گے تو یہ ڈبل رحمت کے مستحق بن جائیں گے. اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے, کوئی تحفہ دیتا ہے, کوئی اگر آپ کی مدد کرتا ہے, کوئی بھی چیز دیتا ہے, تو آپ اس کو دعا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے. آپ دعا دے دیا کریں. نہیں مولوی صاحب ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے, دے دیا کریں دعا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے صحابہ کی فضیلت کا اعلان کیا, بیان فرمایا. اس آیت کریمہ کو بہت اچھے سے سمجھیے گا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں, یعنی جو پہلے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کے بعد یہ بیان کیا کہ جو ان کے بعد پھر ایمان قبول کیے, اسلام قبول کیے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی میرے نبی پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, جتنے بھی میرے نبی پر اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے راضی ہو گئے, یہ سارے کے سارے لوگ ہم سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے آج قوم شیعہ قوم. یہ کیا کہتی ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے, اور یہ نہیں کہتے کہ ایک دو, بلکہ کہتے ہیں سارے لوگ مرتد ہو گئے, ایک دو بچے ہوئے تھے. یہ شیعہ قوم کا کہنا ہے. تو وہ جو عربی تھے, بدو تھے, وہ سارے کے سارے اسلام قبول کیے تھے لالچی اور پیسہ ہڑپنے کے لیے, وہ لوگ مرتد ہوئے تھے. یہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے تھے, اور چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ, ہم نہیں مان سکتے. صحابہ کیا مرتد ہوئے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہو گئے اور یہ ہم سے راضی ہو گئے. پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے. اچھا, اگر صحابہ مرتد ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ یہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے میرے نبی کے انتقال کے بعد؟ جب اللہ کو معلوم تھا تو یہ ٹائٹل دینے کی کیا ضرورت تھی, یہ لقب دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ سارے کے سارے ہم سے راضی ہو گئے؟ جب اللہ کو معلوم تھا تو پھر یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, وہ غیب کا جاننے والا ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ میرے نبی کے پیارے صحابہ ہیں, یہ مرتد ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہے, یہ اسلام پر قائم و دائم رہیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرے نبی کے صحابہ جن سے ہم اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ تو ہم سے راضی ہیں ہی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جو ہے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 100 میں جو ہے اس کو بیان فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ آج ایک استاد اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے, اس کا ایگزام لیتا ہے. ایگزام میں ہوتا کیا ہے, 100% میں سے اس نے 80% لے کے آیا, 100 مارکس میں سے اس نے 80 مارکس لے آئے, اس نے 100 میں سے 50 لے آئے. لیکن قرآن کریم کے اندر یہ صحابہ کی امتحان کا تذکرہ اور ان کو جو ٹائٹل, ان کو جو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا, ان کے دلوں کا امتحان لیا, تو یہ ایسا نہیں کہ 100 میں سے 95 لے آئے یا 100 میں سے 80 لے آئے, 100 میں سے 100 پورے نمبر لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو آیت نمبر 100 میں بیان کیا. یہ نقطہ ہے اس آیت کریمہ کا. اس کے بعد ابو عامر راہب بڑا بدماش آدمی تھا.
بڑا بدماش آدمی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس کی دکان چل رہی تھی نبی کے آنے سے پہلے. جب اللہ کے نبی آ گئے اس کی دکان بند ہو گئی, اور یہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ پریشان ہو جائیں, یہ نصف و نابود ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس نے پھر کیا کیا, بہت ساری جنگوں میں کفار و مشرکین کا ساتھ دیا. اور جو میں نے پارے کے شروع میں بتایا جنگ تبوک کے بارے میں, تو یہ جنگ تبوک جو ہوئی یہ اسی ستین کا کام تھا. اسی نے کیا کیا, بہت سارے لوگ دیکھا کہ بھئی بدر ختم ہو گیا, اس کے علاوہ احد ختم ہو گیا, خندق ختم ہو گیا, سارے میں تو مسلمان ہی آ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس نے کیا کیا, دیکھا کہ اب چلو اب جاتے ہیں رومیوں کو بھڑکانے کے لیے. رومیوں کو بھڑکانے کے لیے یہ نکلا اور جا کے روم والوں کو بھڑکانے لگا. اور پھر قیصر نے کیا کیا, جنگ کی تیاری شروع کی. ادھر 3 لاکھ فوج, ادھر 30,000, اس طرح سے 2 لاکھ فوج ادھر اور ادھر 30,000. تو اسی بدماش کا جو ہے کارنامہ تھا یہ, اور اسی نے جا کے ان کو بھڑکایا. اور پھر اس نے ایک مسجد بھی بنائی. جی یہ منافق تھا بہت بڑا. اس نے ایک مسجد بنائی. اور مسجد کیوں بنائی, تاکہ مذہب کے آڑ میں رہ کے یہ فتنہ کر سکے. آج بھی ہمارے اس پیارے سے ملک ہندوستان میں بھی مذہب کے آڑ میں کتنے فتنے ہوتے ہیں. اس ملک ہندوستان میں مذہب کی آڑ میں جب کوئی فتنہ کرنا ہوتا ہے, فساد کرنا ہوتا ہے, دنگا مچانا ہوتا ہے, تو پھر آدمی مذہب کی آڑ میں وہ فتنہ کرتا ہے. کوئی قرآن کی آیت اٹھا لیا, فتنہ شروع. کوئی نبی کی بات اٹھا لی, فتنہ شروع. یہ ملک ہندوستان کا حال ہے. اور آج صرف ملک ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے, فتنے فساد جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مذہب کے آڑ میں کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ابو عامر راہب تھا, اس نے بھی فتنہ کیا تو مذہب کی آڑ میں رہ کے کیا. مسجد بنائی, مسجد کا نام دیا مسجد زرار. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. مسجد زرار اس نے نام دیا مسجد کا. اور اس میں جو ہے فتنہ فساد کرنے لگا. اپنے لوگوں کو, اپنے چیلے چپیٹوں کو لے کر وہ اس میں میٹنگ کیا کرتا تھا کہ اگر کوئی روم سے آ جائے تو پھر ان کو تم یہاں پر لے آنا, یہاں پر بٹھانا, ان کی مہمان نوازی کرنا, ان سے رائے مشورہ کرنا. آپ لوگ ادھر توجہ ہو جائیں, ادھر ٹھیک کرنے والے کر لیں گے. جو ہے یہ کوئی اگر روم سے آ جائے تو پھر ان کو یہاں پر اس مسجد میں لے آنا اور اس مسجد میں بٹھانا اور ان کی مہمان نوازی کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ رائے مشورہ کرنا کہ کیا کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا مسجد زرار کا. والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. جن لوگوں نے مسجد کو اس لیے بنایا تاکہ وہ کفر کو پھیلائے, جن لوگوں نے مسجد کو اس لیے بنایا تاکہ وہ فتنہ و فساد پھیلائے اور مسجد میں بیٹھ کر فتنہ و فساد پھیلائے, تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم اس کو مسجد ہی نہیں مانتے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, یا اللہ اور اس کے رسول کو اس مسجد میں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو اس مسجد میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے میرے مومن بندو, اے میرے پیارے حبیب, ہم یہ اعلان کیے دیتے ہیں کہ ہم اس مسجد کو مسجد ہی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد ماننے سے انکار کر دیا جس مسجد میں فتنہ و فساد ہوتا ہے. آج ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر میٹنگ ہوتی ہے فتنے فساد کرنے کے لیے. کتنے مساجد ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں باقاعدہ فتنے کرنے کے لیے, اور کچھ لوگ آتے ہیں فتنہ کرنے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجدوں کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو مسجد نہیں مانتے جہاں پر اختلاف ہو, جہاں پر انتشار ہو, جہاں پر فتنہ ہو, جہاں پر فساد ہو, ہم اس کو مسجد نہیں مانتے. اور اپنے پیارے حبیب سے کہہ دیا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اے میرے پیارے حبیب جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹ جائیں گے اور جنگ تبوک سے لوٹ جائیں گے تو یہ لوگ جو ہے قسم اٹھا کر کہیں گے, یہ لوگ قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہم نے یہ مسجد بنائی ہے, چلیے 2 رکعت نماز
پڑھا دیجیے اور مسجد کا افتتاح فرمائیے۔ آپ سے کہیں گے کہ چلیے نماز پڑھائیے، لیکن اے میرے پیارے حبیب آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھائیے گا۔ اپنے پیارے حبیب کو اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا جہاں پر فتنہ و فساد ہو رہا تھا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نہیں گئے اور بعد میں اس مسجد کو اللہ کے نبی نے آگ لگا کر جلا دیا۔ کیا معاملہ ہے؟ جس مسجد میں فتنہ و فساد ہو نبی نے اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا کہ یہ مسجد نہیں مانتے۔ اللہ نے اس مسجد کو مسجد ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ مسجد ضرار کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ مال جمع کرو، جاؤ جس کے گھر میں جو ہے وہ لے کے آؤ۔ صحابہ جو ہو سکا لے آئے، جو نہیں تھا، اب صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دن میں کمائی کرتے تھے، کھا لیتے تھے، ختم ہو جاتا تھا، اور پھر اس میں بھی اللہ کے لیے نکالا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس لانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، اللہ کے نبی ہم نے یہ کیا یہ انتظام کیا۔ ایک بوڑھی عورت کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس بڑھیا نے اپنی چوٹی کاٹ کے دے دی۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا ان کے اندر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ایمان ان کے اندر پیدا کیا! بڑھیا نے اپنی چوٹی کاٹ کر نبی کے پاس لا کے دے رہی ہے، یہ لیجیے اللہ کے نبی میری چوٹی لے لیجیے۔ صحابی رسول کہنے لگے اماں تیری اس چوٹی کا نبی کیا کریں گے؟ بڑھیا کہتی ہے میں جانتی ہوں میری یہ چوٹی کسی کام کی نہیں ہے، لیکن جب تم گھوڑوں کے لیے نکیلیں بناؤ گے، جب تم گھوڑوں کے لیے لگام بناؤ گے تو شاید میری یہ چوٹی کام آ جائے۔ جاؤ میں اس جنگ کے لیے اپنی چوٹی کاٹ کر دے رہی ہوں۔ صحابہ ایسے تھے، صحابیات کریمات ایسی تھی، کہا کہ میری یہ چوٹی لے کے جاؤ، شاید گھوڑوں کو باندھنے کے کام آ جائے۔ ان کے اندر اللہ کی راہ میں دینے کا یہ جذبہ تھا، کچھ نہیں تو جسم سے حصہ کاٹ کے دے دیتے تھے کہ یہ لے جاؤ، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ آج ان صحابہ و صحابیات کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے۔ یہ شیعہ قوم زبان دراز کرتی ہے، باقاعدہ نمازوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے ابو بکر فی النار، عائشہ فی النار، نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر جہنمی، عائشہ جہنمی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نمازوں میں کھڑے ہو کر دعائیں کی جاتی ہیں، ہاتھ اٹھا کر وتر کی نماز میں قنوت نازلہ کے وقت یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ عائشہ فی النار، ابو بکر فی النار، اللہ کی لعنتیں ہو ان پر۔ یہ لوگ ہیں نبی کے صحابہ پر زبان دراز کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب مسجد ضرار میں جو ہے نماز نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مومنین کی جو ہے 9 صفات کا تذکرہ کیا۔ کیا صفات کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ میرے مومن بندے تو وہ بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ التائبون، میرے مومن بندے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، والعابدون، اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، الحامدون، اور وہ حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ صرف نماز اور روزوں سے کام چلانے والے نہیں بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کرنے والے ہوتے۔ پوچھا گیا کیا حال ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے بڑا بہتر رکھا ہے۔ الحامدون، حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون، اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت مومنوں کی بتائی کہ میرے مومن بندے تو وہ بندے جو روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کیے، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ان قوانین کو پھلانگنے والے اور ان حدود کو توڑنے والے میرے مومن بندے نہیں
نہیں ہوتے بلکہ ان حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب میرے مومن بندوں کی صفات تو یہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے حبیب ان مومن بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 9 کوالٹیز، یہ 9 صفات جن کے اندر ہے ان کے لیے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دے دیجئے مومنوں کی۔ کس چیز کی بشارت؟ معلوم ہی ہے جنت کی بشارت، جنت کی بشارت دے دیجئے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے تذکرے کے بعد جو ہے بڑی بہترین بات بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام کہ جب ان کی والدہ جب انتقال کر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کس نے تھاما؟ ان کے چچا نے۔ کہاں نبی علیہ السلام بعض کے مطابق 6 سال کے تھے، بعض کے مطابق 8 سال کے تھے۔ چچا نے جب ہاتھ تھاما تو 12 سال کے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا نے ہاتھ تھاما، دادا کے انتقال کے بعد چچا نے ہاتھ تھام لیا۔ اب چچا ان کی کفالت کرنے لگے۔ کون؟ ابو طالب۔ ابو طالب ان کو پالنے لگے، ان کا خرچہ جو ہے ابو طالب اٹھانے لگے۔ اور پتہ ہے ابو طالب اتنا روب و دبدبے والا تھا، اتنا بڑا عجیب و غریب آدمی تھا کہ یہ اپنے بستر پر کسی کو بٹھاتا نہیں تھا، کسی کو بٹھاتا نہیں تھا اس کے بستر پہ۔ یہاں تک کہ جب ان کا بیٹا حضرت علی آتے تھے کمرے پہ اور ابو کے بستر پہ بیٹھتے تھے تو ابو طالب کہتے تھے اے میرے بستر پہ نہیں بیٹھنا، اپنے بیٹے کو اٹھا دیتے تھے۔ لیکن جب پیارے حبیب ان کے بستر پہ بیٹھتے تھے تو کچھ نہیں بولتے تھے۔ یہ محبت تھی، نبی سے محبت یہ تھی، بٹھا دیتے تھے بیٹھ جاؤ۔ کسی کو اپنے بستر پہ نہ بیٹھنے دے، لیکن جب مدنی تاجدار بستر پہ بیٹھے تو منع کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کہتے تھے بھتیجے بیٹھ جا، تیرے ہی لیے، بٹھا دیتے تھے اس کو۔ اتنا زیادہ خیال رکھنے والے ابو طالب جب کفار و مشرکین نے نبی علیہ السلام کو پریشان کیا تو ابو طالب نے ہاتھ تھاما، کہا کہ تم لوگ کیا کرو گے؟ میرے بھتیجے کا کچھ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، سو تم خاموش رہو، میرے بھتیجے کو اپنا کام کرنے دو۔ جب بھی کوئی انگلی اٹھاتا تو ابو طالب سامنے آتے اور دفاع کرتے اپنے بھتیجے کا۔ وہی ابو طالب آج کیا ہے؟ وہی ابو طالب بیمار ہو گیا، وہی ابو طالب آج پریشان ہے، وہی ابو طالب آج بیڈ پر پڑا ہوا ہے، کھٹیا میں پڑا ہوا ہے۔ بھتیجے کو خبر ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ چچا بیمار پڑ گئے ہیں۔ مدینہ سے آئے، آنے کے بعد جو ہے دیکھا چچا بیمار پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان کے پاس گئے، وہاں پر جو ہے بدماش لوگ بھی کھڑے تھے، وہاں پر ابو جہل بھی کھڑا تھا، وہاں پر اور بھی جو ہے بدماش لوگ کھڑے تھے، کافر مشرک بڑے بڑے رئیس کھڑے تھے وہاں پر، اور ابو طالب بھی وہیں پر لیٹے ہوئے ہیں، بال سفید ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کے جو بال ہیں وہ بھی سفید ہو گئے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ابھی پڑے ہوئے ہیں بیڈ پر۔ کہا کہ چچا آپ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کر لوں گا۔ بار بار کہتے چلے گئے نبی علیہ السلام، لیکن ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مروں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور اسی حال میں وہ مر گیا۔ کہا کہ میرے چچا آپ اگر اسی حال میں مر جاتے ہیں تو مر جائیں، لیکن میں آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی جب اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ میرا پیارا حبیب اپنے مشرک چچا کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک یا مشرکہ کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی تعویذوں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار کے کاٹ دیتا ہے، کوئی قبر پرستی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، کوئی کسی اور بابا کے قدموں میں جا کے جھک رہا ہے، گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، اور اگر ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو یاد رہے کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں سمجھاؤ، انہیں دعوت دین کی طرف دعوت دو، حق کی طرف دعوت دو، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے اور اسی
حال میں اگر مر گئے تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت قرار دے دی کہ تم بھی اپنے اس مشرک باپ یا مشرکہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد تو ماشاءاللہ حدیث کو ماننے والی، رسول کو ماننے والی، اور ان کی اولادیں اتباع رسول اور رسول کے متبعین، لیکن ان کے ماں باپ جو ہیں قبر پرستی میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، مشرک اور مشرکہ ہیں۔ آج وقت ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اور اگر نہیں سمجھا پا رہے ہو اپنے علماء کو پکڑو، ان کے ذریعے سے آپ اپنے ماں باپ کے پاس لے کے جائیں، انہیں وہ علماء دعوت دین دیں گے، بتائیں گے توحید کیا ہے، حق کیا ہے، شرک کیا ہے، اور مشرکوں کا کیا انجام ہوتا ہے بتائیں گے۔ ساری کوششیں کی جائیں، لیکن اگر تمام کوششوں کے بعد بھی وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے، توحید پر نہیں آتے ہیں، تو پھر چھوڑ دو انہیں۔ ان اللہ یہدی لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو ساری دنیا کے مبلغین اور دعات مل کے اس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ کوشش کی جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی آخری دم تک کوشش کرتے رہے اپنے چچا کو کہ وہ اسلام قبول کر لے، نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرے پیارے حبیب، آپ اگر کسی کو ہدایت یافتہ بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ہم کسی کو چاہیں تو ہم بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ پھر سے تبوک کا تذکرہ کیا گیا کہ 3 پکے سچے صحابی جو چھوٹ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، منافقین نہ آئے۔ تم لوگوں نے کیا بہانہ سوچا ہے، تم لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ تم نبی کے آنے کے بعد کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ تینوں صحابی کہنے لگے کہ ہم کیا عذر پیش کریں، ہم تو اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے، ہم تو سیدھا سیدھی بات کہہ دیں گے کہ ہم تو نہیں جا پائے، اپنی ہی غلطی ہے، اپنی سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے تھے۔ کہا کہ کوئی بہانہ بنا لو ورنہ یہ نبی تو بہت زیادہ سزا دے دے گا، کوئی بات بیان کر دے گا۔ کہا ہمیں سزا منظور ہے۔ یہ کیوں کہا کہ ہمیں سزا منظور ہے؟ اس لیے کہ یہ تینوں صحابی جو ہے یہ پکے سچے صحابی تھے، یہ منافقین نہیں تھے۔ اللہ کے نبی آئے 50 دن کے سفر کے بعد جب نبی لوٹ کے آئے تو کہا کہ کیا معاملہ ہے، تم تینوں کیوں نہیں آئے، تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ تینوں صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے کوئی بہانہ نہیں کیا اور ہم اب بھی کوئی بہانہ نہیں پیش کر رہے ہیں، ہم تو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں نہیں شریک ہو پائے، اگر ہم کوشش کرتے تو ہم بھی جنگ میں شامل ہو جاتے، لیکن ہماری سستی کی وجہ سے ہم جنگ میں نہیں آ پائے۔ اللہ کے رسول آپ جو سزا دینا چاہیں ہمیں دے دے، ہمیں منظور ہے، جو آپ سزا دیں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابی کے بارے میں اعلان کیا کہ اے میرے دیگر صحابہ سنو، تم میں سے کوئی بھی بلکہ مدینہ میں کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا، ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا، صحابہ نے سلام تک کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے صحابہ تھے، بات کرنے سے منع کیا، صحابہ نے سلام کرنا چھوڑ دیا کہ ہم سلام ہی نہیں کرتے، سامنے سے آ رہے نظریں جھکا لیے چلے گئے۔ کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا اور میں بیٹھا رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نظریں اٹھا کے دیکھتا تھا تو نبی مجھے دیکھ رہے تھے، اور یہ بار بار کئی بار میں نے دیکھا کہ ایسے میں بیٹھا ہوں، نظر اٹھا کے دیکھا نبی کی طرف، دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی میری نگاہ اور نبی کی نگاہ ملتی تھی تو نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی ناراض ضرور تھے لیکن وہ والی ناراضگی نہیں، نبی کو بھی ترس آ رہا تھا ان صحابہ کرام پر، کیسے نبی تھے، اپنے ماننے والے اپنے صحابہ سے کیسی محبت تھی، ترس آ رہا تھا دیکھ کے۔ کعب بن مالک کو دیکھتے تھے، نبی کو برا لگتا تھا، لیکن کیا کرے، سزا تو ملنی ہے، یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر غلطی کی ہے تو سزا اس کو ملنی ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے تھے اور جیسے حضرت کعب بن مالک کی نگاہیں ملتی تھی اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے تھے، نہیں مانی، پھیر لیتے تھے۔ یہ کعب بن مالک جو ہے یہ جوان تھے، یہ نوجوان تھے، اور جو باقی تو صحابہ تھے
وہ تھوڑا بوڑھے تھے اور 30 دن کے بعد یا 35 دن کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ تم جو ہے ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی اپنے شوہروں سے بات نہیں کرو گی. صحابہ سے تو کہا کہ تم لوگ بات نہیں کرو گی, بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم تینوں بیویاں اپنے شوہروں سے بات نہیں کرو گی. اچھا, جب بیویوں کو معلوم ہوا تو وہ کیسی صحابیات تھی, کہا کہ ہم اپنی شوہروں سے بات نہیں کریں گے. تینوں نے کہا کہ ہم نہیں بات کریں گے اپنے شوہروں سے. لیکن جو باقی 2 صحابہ تھے ان کی بیویاں, اور وہ صحابہ بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیویاں بھی بوڑھی تھیں, اللہ کے نبی کے پاس آئیں, کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے بات کرنے سے منع کیا, ہم بات نہیں کرتے, خدمت نہیں کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں, ہمارے شوہر جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, کچھ کر نہیں پاتے ہیں, آپ جو ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی خدمت کر دیا کریں, ان سے بات کر لیا کریں. اللہ کے نبی بھی کیسے رحیم و کریم نبی تھے, کہا کہ جاؤ تم اگر بات کرنا چاہو تو بات کر لو. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ان 2 صحابہ کی بیویوں کو کہ تم جاؤ تم بات کرو. کیوں؟ وہ 2 صحابہ بوڑھے تھے. کسی نے کعب بن مالک سے کہا ارے تم بھی جاؤ اپنی بیوی سے بات چیت کا مطالبہ کر لو. تو کعب بن مالک نے کہا کہ نہیں, میں جوان ہوں, میں سارے کام کر سکتا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں, میں میری بیوی کی خدمت کا محتاج نہیں ہوں. وہ تو بیچارے دونوں بوڑھے تھے, میں جوان ہوں, مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں جاؤں گا. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا جو ہے نزول کیا اور کہا کہ اے میرے پیارے حبیب ان کو معاف کیا جاتا ہے, آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے. صحابہ سے کہہ دیا گیا کہ آپ بات کرو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا اللہ کے نبی سے, میں نے سچ بات کہی کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں, اللہ کے رسول میری سستی کی وجہ سے میں نہیں آ پایا. تو اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا, میری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے, میری سچائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا, اور صبح قیامت تک میری سچائی اور میری یہ توبہ لوگ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے سچائی کا یہ صلہ دیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو قیامت کے صبح تک پڑھا جاتا رہے گا. یہ سچائی کا صلہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جو ہے سورہ یونس شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بہت ہی عجیب و غریب باتیں بتائیں, اور اس میں جو ہے بہت باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ. جب ہماری آیتوں کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یعنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں, تو کچھ منافقین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے, یا وہ لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے, اس کے اندر کچھ تبدیلی ہونی چاہیے, یا پھر اس قرآن کو بدل دو, کوئی دوسرا قرآن لے کر رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا. یہ مطالبہ آج بھی مسلمانوں سے کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن بدل دو, یہ حدیثیں بدل دو, قرآن کی یہ آیتیں نکال دو. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا مطالبہ ہے, بہت شروع سے چلا آ رہا ہے. کہا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا تذکرہ کیا, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کے تعلق سے کہا کہ جنت تو وہ ہے جس کا نام ہم نے حسنہ رکھ دیا, یعنی اس سے خوبصورت چیز اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی. وزیادہ, مومن بندے تو وہ ہیں جن کے لیے حسنہ تو ہے ہی لیکن زیادہ بھی ہے. اب یہ زیادہ کیا ہے؟ مفسرین بیان فرماتے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں بنائی, بہت سارے زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت چیزیں بنائی. یہاں تک کہ جب کوئی پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اور بہت ہی زوردار طریقے سے گرتا ہے, بہت زیادہ پھیلتے ہوئے گرتا ہے, لوگ اس جگہ کو جو ہے
گھومنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، اس جگہ پر جانے کے لیے پھر لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، ٹکٹیں کاٹی جاتی ہیں۔ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ بندے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے، سال بھر میں جاتے، 6 مہینے میں جاتے، بیوی بچوں کو لے کر جاتے کہ چلو وہ جگہ جائیں گے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں بنائی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دنیا تو چھوڑو، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہم نے جنت کو بنا دیا۔ اور جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پر اگر بندہ کچرا پھینکے گا، دنیا میں ہم کچرا پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن رکھتے ہیں، اس میں ہم کچرا پھینکتے ہیں اور اس کو روم کے بالکل کونے میں رکھتے ہیں کہ کہیں کچرا پھیل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی کچرا پھینکنے کے لیے جگہ ہوگی، لیکن جنت کا عالم یہ ہے کہ بندہ کچرا پھینکنے کے لیے اٹھے گا، جا کے کچرا پھینکے گا تو وہ کچرا پھینکنے کی جو جگہ ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ دنیا کی خوبصورتی اس کے سامنے سر سجود ہو جائے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا کہ یہ جنت ہم نے بنائی ہے، اتنی خوبصورت جنت ہم نے بنائی ہے، وہ زیادہ، اے میرے بندو یہ جنت تمہارے لیے ہے، وہ زیادہ اور زیادہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ کہہ کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو جنت ہم تمہیں دیں گے، لیکن اپنا دیدار بھی تمہیں عطا کریں گے۔ آج دنیا میں بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کو دیکھیں، دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اللہ کو دیکھ پائیں۔ جب حضرت موسیٰ جیسی شخصیت نہ دیکھ پائی تو ہم کیا دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اگر دیکھنا ہے تو پھر یہ سارے کام کرو، تقوی اختیار کرو، نیک اعمال کرو، ہم تمہیں اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اچھا، جب اتنی ساری کائنات کی چیزوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے بنانے اور اس کو صحیح سے فٹ رکھنے کے بعد یہ کائنات کا عالم یہ ہے، اس کائنات کی خوبصورتی یہ ہے، جنت کی خوبصورتی یہ ہے، جنت میں کچرا جہاں پھینکا جائے گا اس کا عالم یہ ہے، ذرا سوچے کہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب اس نے جنت کی عورتوں کو بنایا، اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ جنت کی عورت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے ایسے، دنیا کے سارے مرد جو ہے بیویوں کو بھول جائیں گے، پھر ادھر آ کے کر لیں گے، آنکھیں ان کی اوپر چلی جائیں گی، گردن ان کی اوپر گھومی رہ جائیں گی، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کی صبح تک پھر ان کی گردنیں نیچے نہیں ہوں گی۔ اتنی خوبصورت ہے جنت کی عورتیں، اتنی خوبصورت چیزیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسے خوبصورت ذات کو دیکھنے کا من نہیں کرتا ہے؟ کون بدبخت ہے جو ایسی خوبصورت چیز کو، ایسے خوبصورت اللہ کو دیکھنا نہیں چاہے گا؟ یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ بیان کیا گیا کہ دیکھنا ہے تو پھر تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم محیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خشکی میں بھی سفر کرتے ہیں اور تری میں بھی سفر کرتے ہیں، بحری راستوں میں بھی سفر کرتے ہیں اور پھر خشکی میں بھی سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، بحری جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبہ، پھر وہ جب سفر کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف جو ہے ایک بہترین ہوا بھیجتے ہیں، بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھیجتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَفَرِحُوا بِهَا، پھر وہ ہوا جیسے ان کے بدن سے مس کر جاتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تھوڑی دیر کے بعد ریح عاصف، جو ہے ایک تیز و تند ہوا آتی ہے اور طوفان آ جاتا ہے۔ اس طوفان کے آ جانے کے بعد وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، خشکی میں سفر کرتے ہیں، خشکی میں جانے کے بعد جو ہے یہ سفر کرتے ہیں اور جب کوئی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اس خوشی کے بعد بندہ دیکھتا ہے کہ میں
بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے مصیبت ہے, میرے سامنے پریشانی ہے, تو پھر وہ خشکی میں جب وہ گھومتا تھا پھرتا تھا تو پھر اللہ کو پکارتا تھا, اللہ سے دعائیں مانگتا, اللہ کو نہیں پکارتا, غیر اللہ کے پاس جایا کرتا تھا. اور اب جب وہ مصیبت ہے, میرے سامنے پریشانی ہے, تو پھر وہ خشکی میں جب وہ گھومتا تھا پھرتا تھا تو پھر اللہ کو پکارتا تھا, اللہ سے دعائیں مانگتا, اللہ کو نہیں پکارتا, غیر اللہ کے پاس جایا کرتا تھا. اور اب جب وہ بحری سفر میں پھنس گیا ہے, جب وہ طوفانوں کے بیچ آ گیا ہے, تو اب اس کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ تو مجھے بچا لے. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ پھر ہم اس کو بچا لیتے ہیں. یہی چیز مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے پریشان ہو گیا, کہا کہ میں ہمیشہ زندگی بھر تو نبی کے خلاف جنگیں لڑا کیا, اور پھر میں ان کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہا. آج اگر میں ان کے پاس چلا گیا تو پھر وہ مجھے پریشان کر دیں گے, مار دیں گے. اسی چکر میں وہ آیا اور جدہ کے پاس وہ ایک کشتی میں چڑھ گیا اور جانے لگا, بھاگنے لگا. ملک یمن وہ بھاگنے لگا, راستے میں طوفانوں نے گھیر لیا, پریشان ہو گیا. بحری سفر میں ہے اور کشتی میں موجود ایک آدمی نے کہا کہ بہت سارے لوگ جب کشتی میں سفر کرتے ہیں, طوفان جب انہیں گھیر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, جب خشکی میں رہتے ہیں تو وہ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور جب وہ ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اے میرے بھائی, کون سے اللہ کو؟ کہا کہ وہ اللہ جو خشکی میں بھی کام آتا ہے, جو تری میں بھی کام آتا ہے. کہا کہ یہی چیز تو وہ مدینے کا, مکے کا محمد دعوت دیتا ہے, یہی چیز تو وہ رسول بھی بتاتا ہے, دعا کرتا ہے, اے اللہ یہ چیز تو ہٹا دے, یہ پریشانی مجھ سے ہٹا دے. وہ پریشانی جب اکرمہ کے سر سے ہٹ جاتی ہے, کہتا ہے کہ جتنے پیسے لینا ہے لے لے, لیکن مجھے دوبارہ لے چل اور وہیں چھوڑ دے. جا, اب مجھے لے کے چل وہیں پر چھوڑ دے. وہ کشتی والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اتنے پیسے بنتے ہیں, دے دیا. وہ کشتی والا اپنی کشتی کو موڑتا ہے اور پھر اکرمہ کو لا کے چھوڑ دیتا ہے. اکرمہ کشتی سے اترا, آیا, محمد کے دامن کو پکڑتا ہے آگے. اے اللہ کے نبی, آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں ساری چیزیں سچی باتیں, ساری چیزیں حق پر مشتمل باتیں ہیں. اے اللہ کے رسول, میں اب آپ پر ایمان لاتا ہوں. حضرت اکرمہ جو ہے نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایمان قبول کر لیے, اسلام قبول کر لیے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی بتانا مقصود ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ خشکی میں دیتا ہے وہی چیز تری میں بھی کر سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ خشکی میں بھی بندوں کا ساتھ دیتا ہے, تری میں بھی بندوں کا ساتھ دیتا ہے. آج کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں, اور پھر وہ گناہ پہ گناہ کیے رہتے ہیں. ذرا سا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اگر پلین کریش ہو جائے یا اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو ہمارا مرنا تو بالکل طے ہے, پھر وہاں سے ہم کہاں بھاگیں گے. تو پھر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور پھر باباؤں کے دامن چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کا دامن تھاما جائے, اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی چیز بتلائی کہ اے میرے بندو, خشکی میں بھی میں ہی کام آؤں گا, تری میں بھی میں ہی کام آؤں گا. کوئی بابا, کوئی پیر, کوئی فقیر تمہارا کام نہیں آ سکتا, کوئی تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا, اور اس چیز کے تذکرے کے بعد جو ہے ایک آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے ایسے دنیا میں بھی کوئی جب جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جرم ہے, جرم ثابت ہوا, تیرے اوپر یہ سزا ہے, اتنے دن تک سزا, فلاں وقت تجھے پھانسی پہ چڑھائی جائے گی. وہ جو ہے جرم پیش کیا جاتا ہے, اور جرم پیش کرنے کے بعد اس کو پھر جو سزا بنتی ہے وہ سزا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے فرد جرم ہر قوم کا بیان کیا کہ اس قوم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ سزا دی. اس قوم نے ناپ تول میں کمی کی, ہم نے یہ سزا دی. اس قوم نے گندے کام کیے, ہم نے اس قوم کو یہ سزا دی. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا فرد جرم بیان کیا اور کہا کہ اس کا جرم یہ ہے, ہم نے یہ سزا دی. لیکن جب یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا تو کہا ان کا تذکرہ نہیں کیا, ان پر جو عذاب آیا
تو وہ عذاب کا تذکرہ تو ہے لیکن ان کے جرم کا تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یونس کی قوم پر جو عذاب آیا وہ بالکل سروں کے اوپر تھا. وہ عذاب بس اب آنے والا تھا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے عذاب سے پہلے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ٹال دیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اس کی سزا کا تو بیان کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر تو کر سکتا ہے لیکن اس کا جرم نہیں بیان کرے گا. یہ توبہ کی جو ہے فضیلت ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کی کرنے کی وجہ سے اس کے جرم پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی. آخر میں جو ہے فرعون کا تذکرہ کیا، اور فرعون کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کیسے مرا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. جب بنی اسرائیل اور فرعون جو ہے سمندر میں ڈوبنے لگے، جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگے، قال آمنت، میں ایمان لاتا ہوں. کون کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں. جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اسی کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے. جب یہ اس نے کہا تو وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اسلام والا بتایا، مسلمان بتانے لگا کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیری عقل میں بات آئی ہے، اس سے پہلے تو فساد مچانے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے تجھے اتنی نشانیاں دکھائیں، اتنی نشانیاں دکھائیں. ہم نے تو تجھے ٹڈیوں والے نشانات دکھائے، ہم نے تجھے خون والے نشانات دکھائے، ہم نے تجھے پسو اور کھٹمل والے نشانات دکھائے. یہ سارے عذابات ہم نے تیرے اوپر نازل کیے، اور جب یہ ساری نشانیاں ہم نے تجھے دکھائی تو پھر تو نے یہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر اعراض کر لیا. اتنی ساری نشانیاں ہم نے تجھے دکھائی کہ اتنی ساری نشانیاں ہم نے کسی قوم کو نہیں دکھائی. یہ ساری نشانیاں ہم نے تیرے لیے بنائی تھی اور تیرے ہی لیے کی تھی کہ تاکہ تو اور تیرے یہ چیلے چپیٹے اسلام قبول کر لے، لیکن تو نے اس کا انکار کر دیا اور ان تمام نشانیوں کا تو نے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور اے فرعون ہم تیرے اس بدن کو نشانی بنا دیتے ہیں. ہم نے اتنی ساری نشانیاں دکھائیں اور اتنی ساری نشانیاں دکھانے کے بعد بھی جب تو نے اسلام قبول نہیں کیا، جب میرا ماننے والا نہیں بنا، تو آج ہم تیرے اس بدن کو آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیتے ہیں، ہم تیرے اس بدن کو نجات دیتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عن آیاتنا لغافلون، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تیرے اس جسم کو، ہم تیرے اس بدن کو جو ہے آیت بنا دیتے ہیں، نشانی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح